أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولكل من أعاننا في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. المورث لمشكل المثلث للناظم عبد العزيز بن عبد الواحد المغربي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما نظمته شرح لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطربي مقدما فتح على كسر فضم مسجلا وهكذا على البلا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث من لي بنيل الأرب. وسل من المولى العلي غفران كل الزلل ثم قبول العمل بحبنا خير نبي. صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. اچھا، یہ پڑھنے سے پہلے چند کتابوں کا ذکر کرنا میں بھول گیا. مثلثات میں کافی کتابیں ہیں. ان میں جو سب سے اہم کتابیں ہیں وہ امام ابن مالک رحمہ اللہ کی ہیں. امام ابن مالک رحمہ اللہ نے 3 کتابیں لکھی ہیں. امام ابن مالک کو جانتے ہو؟ جن کی معروف کتاب کیا ہے؟ الفیہ، نحو صرف میں جو الفیہ ہے. جی، ان کی 3 کتابیں ہیں مثلثات کے بارے میں. پہلی کتاب ہے الاعلام بتثلیث الکلام، اور اس میں 793 لفظ ذکر کیے ہیں. 793 لفظ ذکر کیے ہیں، مثلث لفظ. دوسری کتاب ہے جو نظم ہے، منظومہ ہے. جیسے ہمارا یہ جو ہماری کتاب منظومہ ہے، اسی طرح یہ بھی منظومہ ہے. الاعلام بمثلث الکلام، الاعلام بمثلث الکلام، اور اس میں 2700 شعر ہیں. ابھی تو ہمارے پاس چھوٹی سی کتاب ہے الاعلام بمثلث الکلام، اس میں کتنے شعر ہیں؟ 2700 شعر ہیں، اور اس میں 1200 لفظ ہیں، تقریباً 1200 لفظ ذکر کیے ہیں. تیسری ان کی کتاب ہے اکمال الاعلام بتثلیث الکلام، اکمال الاعلام بتثلیث الکلام. اس میں 2100 لفظ ذکر کیے ہیں، 2131 لفظ، 2131 لفظ ذکر کیے ہیں. اور یہ والی کتاب ہے، یہ کتاب ہے اکمال الاعلام بتثلیث الکلام. یہ 2 جلدوں میں ہے. یہ میرے پاس 1 جلد ہے، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے. امام ابن مالک رحمہ اللہ، اکمال الاعلام بتثلیث الکلام. اس میں 2131 لفظ ہیں. ہم نے تو صرف تقریباً 38 لفظ پڑھنے ہیں. جی، یہ منظومہ جو ہے یہ بحر الرجز میں ہے. بحر الرجز، جنہوں نے علم العروض سیکھا ہے، تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا ہے، علم العروض، بحر الرجز، جس کا وزن کیا ہے؟ مستفعل 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 3 مرتبہ. اور یہ مجزوع الرجز ہے، یعنی رجز کا پورا حصہ نہیں ہے بلکہ 2 لفظ ہے، مستفعل مستفعل، یعنی 3 میں سے 2 حصے ہیں.
حمدا لبارئ الانام مستفعل مستفعل، ثم الصلاۃ والسلام مستفعل مستفعل، اس طرح ہے۔ پھر ہر شعر کے 4 حصے ہیں، 4 مصرے ہیں، اس کو رباعیات کہتے ہیں۔ ہمارے اردو اشعار میں رباعیات ہوتے ہیں۔ رباعیات یا رباعی یعنی ایک وہ شعر جس کے 4 مصرے ہیں، پہلے 3 جو ہے ان کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور چوتھا مصرع جو ہے وہ پورے قصیدے کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جی تو امام عبدالعزیز مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمدا لبارئ الانام، تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارئ الانام یعنی الانام کو پیدا کرنے والا۔ الانام انسانوں اور جنوں کو دونوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو اور جنوں کو دونوں کو الانام کہتے ہیں، یعنی جو تمام مخلوقات کا خالق ہے اس کی تعریفیں ہیں، اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ ثم الصلاۃ والسلام، پھر درود اور سلام ہو۔ ما ناح فی دوح الحمام، ما ناح جب تک بولتا رہے، فی دوح کسی بھی خیمے میں یا گھر میں یا درخت پر، حمام کبوتر، یعنی جب تک کبوتر کی آواز آتی رہے، جب تک کبوتر کسی بھی درخت پر بولتا رہے، علی الرسول العربی، عربی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ درود اور سلام بھیجتا رہے جب تک کوئی بھی کبوتر کسی بھی درخت پر بولتا رہے۔ یہ ما مصدریہ ظرفیہ، ما مصدریہ ظرفیہ، یعنی ما مصدریہ ظرفیہ وہ ہوتی ہے جس میں مصدر کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے، جیسے ما دام، آپ نے پڑھا ہے کانا و خواتو ہمیں کانا واللہ اصبحا، اور آخر میں کیا ہے ما دام، ما دام جو ما ہے وہ کیا ہے، ما مصدریہ ظرفیہ۔ اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کچھ الفاظ جو مسلط ہیں ان کو بیان کریں گے جو امام عبدالعزیز مغربی نے بیان نہیں کیے یا قطرب نے بیان نہیں کیے، لیکن وہ قصیدے میں آئے ہیں، تو فائدے کے لیے ہم اس میں بھی بیان کر دیں گے کہ یہ بھی مسلط لفظ ہے۔ مثال کے طور پر ادھر لفظ ہے الصلاۃ، الصلاۃ مسلط ہے، الصلاۃ بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ معروف ہے دعا کے معنی میں یا نماز کے معنی میں، اور الصلاۃ صلہ کی جمع ہے، صلہ، صلہ کہتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ احسان کرنا، خیر خائی کرنا، تو اس کی جمع کیا ہے صلات، اور صلات جمع ہے صالح، الا من هو صال الجحیم، صالح کا مطلب ہے جو جہنم کے عذاب کو چکے گا یا جہنم کے عذاب میں جلے گا، تو اس کی جمع صالح کی جمع کیا ہے صلات، صلات، تو یہ مثلث لفظ ہے۔ اسی طرح حمام، حمام بھی مثلث ہے، حمام کبوتر کو کہتے ہیں، حمام موت کو کہتے ہیں، اور حمام یہ کہتے ہیں سید کو، جو سردار ہو یا بڑا بندہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ شاید لفظ آئے آگے یہ لفظ آئے گا، ٹھیک ہے یہ لفظ آئے گا جی۔ وآلہ وصحبہ، اور ان کے آل پر بھی درود و سلام ہو، وصحبہ، اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل معروف ہیں، بنو ہاشم، بنو مطلب میں اختلاف ہے اہل کا کہ کیا وہ آل بیت میں سے ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال بنو ہاشم، آل بیت جو ہے وہ بنو ہاشم۔ وصحبہ، اور ان کے اصحاب پر۔ صحب یہ اسم جمع ہے، صحب جو ہے یہ صاحب کی جمع نہیں ہے بلکہ اسم جمع ہے۔ اسم جمع وہ لفظ ہوتا ہے جس کا مفرد اسی لفظ میں سے نہ ہو، جیسے النساء، النساء کا مفرد کیا ہے امرأہ، مختلف لفظ ہے۔ تو الصحب جو ہے اس کا مفرد صاحب نہیں ہے، صاحب الگ لفظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے اس جو فاعل جو ہے اس کو فاعل پر جمع نہیں کیا جاتا، فاعل کو فاعل پر جمع نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے راکب، رکب، یہ فاعل کو فاعل پر نہیں جمع کیا گیا، یہ فاعل مستقل لفظ ہے۔ فاعل کو جمع کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم یا فواعل پر، ٹھیک ہے نا، یا فعال پر، جیسے کاتب، کتاب، قارئ، قراء، ٹھیک ہے نا، اور بھی اوزان ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں اسم جمع۔ اسی طرح ہے طیر، خیل، رکب۔ ومن تلا من حزبہ، اور جو ان کے طریقے پر چلا،
من حزبہ ان کی جماعت سے سبیلہ ان کے رستے پر، یعنی جو ان کے رستے پر چلا ان کی جماعت سے، یعنی صحابہ کی جماعت سے، فی حبہ ان کی محبت میں، یعنی ان سے محبت کرتا ہوا، علی ممر الحقب مختلف عرصے گزرتے ہوئے، یعنی ہر زمانے میں جو بھی ان کے رستے میں چلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی درود و سلام ہوں. علی ممر الحقب، حقب حقبت ان کی جمع ہے، حقبہ کہتے ہیں عرصہ، ایک عرصہ، اور حقب کئی عرصے، یعنی عرصے گزرتے جائیں، جو بھی عرصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہوں صحابہ کی پیروی کرنے والے پر. وبعد، اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ کہا جائے اما بعد، جیسے کہ سنت سے ثابت ہے، لیکن کیونکہ شعر میں اما بعد لانا ممکن نہیں ہے وزن کی وجہ سے، اس لیے شعر میں وبعد استعمال ہوتا ہے. وبعد فالقصد بما نظمته شرح لما، کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے اس نظم کا کیا ہے، شرح لما، شرح کرنا. بعض نسخوں میں ہے شرحن، یہ غلط ہے کیونکہ شرحن یہ خبر ہے، قصد کی خبر ہے. مقصد کیا ہے اس نظم کا، مقصد کیا ہے، شرح لما قد كان قبل نظم، اس چیز کی شرح کرنا جو پہلے سے نظم میں لکھی گئی تھی. یہ اصل میں اشارہ کر رہے ہیں امام بہنسی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بہنسی رحمہ اللہ نے نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے شرح نہیں کی، انہوں نے بس الفاظ جمع کر دیے اور اس کے لیے جملہ بنا دیا. زبر والا لفظ جو ہے الغبر، اس کے لیے جملہ بنا دیا، اور الغبر کے لیے جملہ بنا دیا، وضاحت نہیں کی کہ کیا معنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے نظم میں الفاظ لکھے ہیں ان کی میں شرح کرنا. ٹھیک ہے، شرح لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطربی، اس حال میں کہ وہ امام قطب رحمہ اللہ کے مثلث الفاظ ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے نظم لکھی ہے انہوں نے قطب رحمہ اللہ کے الفاظ جمع کیے ہیں جو انہوں نے مثلث کتاب میں بیان کیے ہیں. مقدما فتحا علی، کہتے ہیں میں سب سے پہلے کیا ذکر کروں گا، زبر کو پہلے، پھر علی کسر، زیر سے پہلے زبر کو، فضمن، اس کے بعد پیش والے لفظ کو، مسجلا مطلقا، یعنی اسی ترتیب سے چلوں گا. مسجلا کا مطلب مطلقا، یعنی اسی ترتیب کو اپناؤں گا، اس ترتیب کو میں بدلوں گا نہیں. تو آپ دیکھیں گے پہلے ہمیشہ وہ زبر والا لفظ، پھر زیر والا، پھر پیش والا، یہ مطلب ہے مسجلا. وہکذا علی الولا، اور اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، نظما علی الترتب، نظما یعنی یہ حال ہے، اس حال میں کہ نظم ہوگی علی الترتب، ترتیب کے ساتھ، یعنی بار بار یہی بیان کر رہے ہیں میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہنا الغمر بالفتح ما الغزرا، انہوں نے آپ کو ہر لفظ میں یہ نہیں بتانا کہ میں زبر والا لفظ بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ آپ نے اس ترتیب سے چلنا ہے، پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش. سمیتہ بالمورث یا سمیتہ بالمورث، اور اس سے پہلے زبر والا لفظ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ سب سے آسان حرکت کون سی ہے، زبر ہے. سمیتہ بالمورث یا بالمورث، معروف المورث ہے لیکن دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے. المورث، ورث یرث کا اسم، اورث یورث کا اسم فاعل ہے، یعنی یہ نظم جو ہے المورث لمشکل مثلث، یعنی مثلث کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ورثے میں دے رہی ہے، سمجھو آپ کے ورثے میں وہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ معنی ہے مورث. یا المورث، مورث اسم مکان ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکل لفظ اکٹھے کر دیے گئے ہیں مثلث والے. دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. لمشکل المثلث، مثلث کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، من غیر ما تریث، بغیر دیر، بغیر توقف کے. تریث کہتے ہیں رکنا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی فوراً بیان کرنا شروع کر دوں گا، میں نے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں لینا. من غیر ما تریث وفز بنیل العربی، ایک نسخے میں اس طرح ہے، یا من لی بنیل العربی، آپ کے نسخے میں ہے من لی بنیل العربی. من لی بنیل العربی، کون ہے جو میرے مقصد کو پورا کر دے یا میرے مقصد کو حاصل کر لے. عرب کہتے ہیں حاجت کو، کام کو، مقصد کو. اور یہ بھی مثلث لفظ ہے، العرب یہ مثلث لفظ ہے. العرب
الحاجہ یعنی حاجت، کوئی کام کی ضرورت، حاجت ہو. اور الارب یہ جمع ہے اربۃ کی. قرآن مجید میں غیر اولی الاربۃ من الرجال، اربہ کی جمع کیا ہے؟ ارب. اور الارب یہ اربۃ کی جمع ہے. اربہ کہتے ہیں گرہ کو، اربہ کہتے ہیں گرہ کو. جی آگے ہے، آگے فرماتے ہیں وسل من المولا العلی، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو غفران کل الزلل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے. ثم قبول العمل، پھر ہمارے عمل کو قبول کر لے. بحبنا خیر نبی، اصل میں نسخوں میں ہے، اصل میں بالمصطفى المقرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے. بالمصطفى المقربی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرب ہے اللہ کے ہاں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معاف کر دے اور عمل کو قبول کر لے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسیلہ ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا، اسماء و صفات کا یا نیک اعمال کا وسیلہ ہے. تو اس لیے یہ میں نے اس کو بتایا ہے بحبنا خیر نبی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کسی کو مانگ رہے ہیں، کسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ عمل ہے، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل علم شروع سے کتابوں میں الفاظ میں اگر کوئی غلطی ہو یا کوئی اشکال ہو تو اس کو بدل دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اور اہل علم بلکہ خود کہتے ہیں کہ اس طرح کر دیا کرو. مثال کے طور پر امام الحریری رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے ملحۃ الاعراب. ملحۃ الاعراب اشعار ہے علم النحو میں. اس کے آخر میں کہتے ہیں وَإِن تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَ قَدْ جَلَّ مَن لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَى، اگر آپ کو کوئی خلل نظر آئے تو اس کی اصلاح کر دینا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کو واضح کر دینا چاہیے. بحبنا خیر نبی صلی علیہ ذو العلا، اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے. ذو العلا جو بلندی والا ہے. ما هطلت مزن على ربع، جب تک بارش برستی رہے، مزن جب تک بادل بارش برساتے رہے، على ربع کسی بھی جگہ پر. ربع جگہ کو کہتے ہیں یا ایسی حویلی کو کہتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے مکان ہوں، اس کو ربع کہتے ہیں. تو جب تک، یہ بھی ماں مصدریہ ظرفیہ ہے، جب تک بادل بارش برساتے رہے. مزن کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. قرآن مجید میں کہاں مزن؟ جی اانتم انزلتموه من المزن، مزن کا مطلب بادل. ام نحن المزنون. فاضحى مبقلا، پھر وہ سرسبز ہو جائے، یعنی جب بارش نازل ہو تو وہ جگہ جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ سرسبز ہو جائے، اس میں فصل اگ جائے. مبقل یہ بقل سے لفظ ہے، من بقلها وقثائها، بقل کہتے ہیں سبزی کو. تو یہ زمین سرسبز ہو جائے، اس کا مطلب ہے، یہ مطلب ہے مبقل کا. من کل نوع طیب، ہر اچھے قسم سے، یعنی ہر طرح کے، ہر اچھی قسم کے پھل اور سبزیاں اس میں لگ جائیں. تو مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا رہے جب تک کسی بھی زمین میں بارش ہوتی رہے اور اس میں سے فصل نکلے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتا رہے. اس میں لفظ ہے ربع، یہ بھی مثلث ہے. ربع یہ اس کا معنی واضح ہو گیا ہے. اور ربع بھی ہے، فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ہے تو ربع ہے لیکن ربع بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو بھی لفظ فعل کے وزن پر ہے اس کو فعل کے وزن پر پڑھنا جائز ہے. جیسے رسل، کتب، ربع، ثلث، یہ جائز ہے. اور ربع کہتے ہیں وہ بخار جو ہر 4 دن بعد آئے. 2 دن بندہ ٹھیک رہتا ہے، پھر بخار، پھر 2 دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر بخار، اس کو ربع کہتے ہیں، یعنی چوتھے دن آ رہے ہیں. جی یہ بھی لفظ مثلث ہے. آگے الغمر داء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب
تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب والحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب. احسنت بارک اللہ فیک. الغمر ماء غزورا پہلا لفظ ہے جو مثلث ہے الغمر. الغمر کی وضاحت کرتے ہیں ماء غزورا وہ پانی جو بہت زیادہ ہو. کہتے ہیں وہ پانی جس میں انسان ڈوب جائے وہ غمر پانی ہے, وہ زیادہ پانی ہے, اس کو الغمر کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم. 5 نمازیں ان کی مثال کیسی ہے؟ وہ نہر جو تیز چلتی ہے غمر, اور اس کا پانی اتنا زیادہ ہو کہ انسان اس میں ڈوب جائے. على باب احدكم تمہارے دروازے کے پاس, تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس. نبی حدیث آپ کو جانتے ہیں حدیث کو, جس میں یہ ہے کہ 5 دفعہ بندہ وضو کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے وہ 5 دفعہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا, قرآن مجید میں ہے فی غمرۃ من هذا. یہ معنی تو وہ پانی والا نہیں ہے لیکن قریب ہے. امام بقائی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ای جہالۃ قد اغرقتها, ان کے دل اتنی بڑی جہالت میں جس میں وہ غرق ہو گئے. تو ایک تشبیہ دی گئی ہے پانی کے ساتھ جو بہت زیادہ جس میں بندہ غرق ہو جائے, تو ان کی جو حالت ہے وہ اتنی زیادہ کہ اس میں غرق ہو گئے. بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت. فی غمرات الموت یعنی موت کے کیا کہیں گے, موت یعنی موت کی حالت میں وہ ایسے جیسے ڈوب رہے ہیں. فذرهم فی غمرتهم حتى حين الذين هم في غمرة ساهون. یہ چند آیتیں اس میں. کوشش کریں گے ہم ہر لفظ میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ ذکر کریں گے. جی نہیں, اچھا جی. الغمر کہتے ہیں والغمر حقد سترا. الغمر الحقد کینہ بغض, سترا جو دل میں چھپا ہو. عام طور پہ کسی کا بغض جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا, دل میں ہوتا ہے, چھپا ہوتا ہے, یہ مطلب ہے ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز شہادت خائن ولا خائنۃ ولا ذی غمر علی اخی. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ خائن کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی, ولا ذی غمر, اور اسی طرح جس کے دل میں کسی کا کینہ ہے, بغض ہے, اس کی بھی گواہی اس سے متعلق قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ وہ پہلے اس کا دشمن ہے, ممکن ہے اس کے بارے میں جھوٹ بول دے. الغمر والغمر ذو جہل سرا. الغمر کہتے ہیں وہ بندہ جو جاہل ہو, ذو جہل جہالت والا, سرا فیہ, سرا ای سر الجہل فیہ, اس میں جہالت پھیل گئی ہے, یعنی اس میں عام ہو گئی ہے, جہالت واضح ہو گئی ہے. ولم یجربی, اس نے کوئی تجربہ نہیں کیا, یعنی نا تجربہ کار آدمی ہے, جس کو آپ کہہ دیں بھولا آدمی ہے, جس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے, اس کو الغمر کہتے ہیں. الغمر. امام ابو حیان کے معروف اشعار ہیں, جنہوں نے حلیۃ طالب علم پڑھی ہے اس میں یہ اشعار ہیں. یظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. مختصر بات یہ ہے, مختصر ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غمر یعنی جاہل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کتابیں جو ہیں ان سے ہدایت مل جاتی ہے, ان سے فائدہ اور مکمل رہنمائی مل جاتی ہے, استاد کی ضرورت نہیں ہے. اور کہتے ہیں اس جاہل کو یہ نہیں پتہ کہ اس میں بہت ساری مشکل الفاظ, مشکل باتیں ہوتی ہیں جس میں سمجھدار کی عقل بھی گم ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے کہ کیا مقصد ہے. اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. اگر علوم کو بغیر شیخ حاصل کرو گے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. بہرحال یہ اشعار تو ایک مثال کے طور پر ذکر کی گئی. آگے تحیۃ المرء السلام. تحیہ کہتے ہیں سلام کو یعنی جو ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ السلام. السلام کے کئی معنی ہیں.
ایک السلام جو ہے جو ہم سلام کہتے ہیں دوسرے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم سلام علیکم بما صبرتم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام. اچھا آپ کو اس میں ایک فائدہ بتاتا ہوں. قالوا سلاما قال سلام، پہلا منصوب ہے دوسرا مرفوع ہے. پہلا منصوب ہے دوسرا مرفوع ہے. یہ کیوں؟ بعض اہل علم نے اس میں بہت ہی اچھی وجہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی آپ کو سلام کہے تو اس سے اچھا جواب دو. یعنی السلام علیکم کہے تو آپ نے کیا کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ أَوْ رُدُّوهَا. تو قالوا سلاما قال سلام، انہوں نے فرشتوں نے کیا کہا؟ سلامن. سلامن یہ مصدر ہے مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے. اسلم سلامن یا نسلم سلاما، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ کیا ہے؟ فعلیہ. قال سلام یعنی سلام علیکم، یعنی سلام علیکم، یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے. یہ آپ نے بلاغہ میں اگر بلاغہ جنہوں نے پڑھی ہے، جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ تجدد کے لیے ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کا مطلب ہے یہ کام ابھی ہوا ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے. اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ ثبوت کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے ایسے ہی ہے، شروع سے ابھی بھی بعد میں بھی ایسے ہی رہے گی. تو اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر اب سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بہتر جواب دیا کہ تم پر ہمیشہ ہی سلامتی ہو، پہلے بھی سلامتی ہے ابھی بھی بعد میں بھی. تو ابراہیم کا جواب جو تھا وہ ان کے جواب سے بہتر تھا. صرف زبر زیر زبر اور پیش کا فرق ہے. جی اسی طرح سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. سورۃ الحشر کے آخر میں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسی طرح سلام سلامتی کے معنی میں بھی آتا ہے. ویسے جو ہم سلام کہتے ہیں ایک دوسرے کو وہ یہی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. تو السلام سلامتی کے معنی میں بھی آتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی جنت کو اللہ نے دار السلام کا نام دیا ہے، سلامتی والی جگہ جس میں ہر شر سے، ہر نقص والی چیز سے، ہر نقصان سے سلامتی ہوگی. ادخلوها بسلام آمنین لهم دار السلام عند ربهم. اگلا لفظ ہے السلام. السلام زیر کے ساتھ مؤلف کہہ رہا ہے واسم الحجارۃ السلام، پتھر کا نام ہے السلام. لیکن ہر پتھر کا نام السلام نہیں ہوتا، وہ پتھر جو باریک ہو، چھوٹا ہو، اس کو السلام کہتے ہیں. اور یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے سلیمہ. مفرد کیا ہے؟ سلیمہ. والعرق فی الکف السلام. والعرق فی الکف، کف ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ میں جو جوڑ ہے. العرق سے مراد ادھر جوڑ ہے، یعنی ہاتھ کے جو جوڑ ہیں اور اسی طرح پاؤں کے جو جوڑ ہیں ان کو السلام کہتے ہیں. یہ مؤلف سے تو نہیں، امام قطب رحمہ اللہ سے یہ غلطی ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بعض لفظوں میں ان سے غلطی ہوئی ہے. تو حقیقت میں عربی میں السلام لفظ ہے ہی نہیں ہے. لفظ ہے السلام، آخر میں الف ہے، الف مقصور، السلام. اور یہی مؤلف کہہ رہا رواہ فی لفظ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ ہے. جی کون سی حدیث میں؟ السلام. ہاتھ اٹھا کے جی حدیث سناؤ. جی چلو آپ نے آگے پیچھے الفاظ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. آج کل سلامہ من الناس، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. بہرحال اس میں حدیث میں کئی روایتیں ہیں. کل یوم تطلع فیہ الشمس، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس. بارک اللہ فیک. یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازمی ہے. اور انسان کے کتنے جوڑ ہیں؟ 360. اور ان میں ان سارے صدقوں کے لیے کافی ہوگی چاشت کی نماز، صلاۃ الضحیٰ. جی تو اس لیے یہ لفظ مثلث نہیں ہے، کیونکہ
لفظ مختلف ہو گیا. السلامہ یہ الگ لفظ ہے اور السلام اور السلام یہ الگ لفظ ہے, ایک جیسا لفظ نہیں ہے. جی اما الحدیث فالکلام, اگلا لفظ ہے الکلام. الحدیث بات کو کلام کہتے ہیں, یہ معروف ہے. الکلام بات کو کہتے ہیں. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله. اور یہ اسم مصدر ہے. کلام جو ہے اسم مصدر ہے, کلم یکلمہ. اسم مصدر کہتے ہیں وہ مصدر جس میں فعل کے سارے حروف نہ ہوں, یا وہ مصدر جو فعل کا قیاسی مصدر نہ ہو. معنی مصدر کا دے رہا ہے لیکن قیاسی نہیں ہے. جیسے کلم, اس کا مصدر کیا ہے؟ تکلیم. کلم اللہ موسیٰ تکلیم. تو کلامن جو ہے یہ تفعیل کے وزن پر نہیں ہے, اس لیے اس کو اسم مصدر کہتے ہیں. کلم کلامن, سلم تسلیما ویسلم تسلیما. لیکن اگر آپ کہو گے سلم سلامن تو سلام کیا ہے؟ اسم مصدر ہے. طلق طلاقا, طلاق اسم مصدر ہے اور مصدر کیا ہے؟ تطلیقا. اسی طرح کلام جو ہے یہ مفرد ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ کلم. یحرفون الکلم, یحرفون الکلم عن مواضعه. باقی علم النحو میں کلام کی تعریف کیا ہے وہ آپ سب پڑھ چکے ہیں علم النحو میں. الکلام اگلا یہی لفظ کا جو زیر کے ساتھ ہے, والجرح فی المرء الکلام. انسان میں جو زخم ہوتا ہے اس کو الکلام کہتے ہیں. الجرح یعنی زخم, الکلام زخم کو کہتے ہیں الکلام. اور یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ہے کلم. مفرد کیا ہے؟ کلم. کلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ وکلمہ یدمی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وکلمہ یدمی, جو بھی زخمی قیامت والے دن آئے گا, جو اللہ کے راہ میں زخمی ہوا ہوگا تو قیامت والے دن آئے گا, اس کا زخم جو ہے اس سے خون بہ رہا ہوگا. وکلمہ یعنی اس کا زخم, یہ کل یہ لفظ ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ کلام. اور دوسری حدیث ہے کل کلم یکلم مسلم فی سبیل اللہ. آگے حدیث ہے ہر وہ زخم جو اللہ کے راہ میں انسان کو پہنچتا ہے اس پر وہ قیامت دن آئے گا, اس میں وہی الفاظ ہے. جی آگے ہے والموقع الصلب الکلام. والموقع الصلب الکلام, اور جو جگہ سخت ہو اس کو الکلام کہتے ہیں. جیسے پتھر ہو, پتھر والی جگہ ہو, یا اس طرح کوئی جگہ وہ بہت سخت ہو اس کو الکلام کہتے ہیں پیش کے ساتھ. لليبس والتصلب, یعنی یبس یابس کہتے ہیں جو چیز خشک ہو, والتصلب جو بہت سخت ہے. یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی سخت جگہ ہو, مشکل جگہ ہو, اس کے لیے الکلام استعمال ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے جو پچھلا لفظ ہے الکلام, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, بعض مفسرین نے اس میں یہ معنی لیا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. ایک معنی تو یہ ہے تُكَلِّمُهُمْ, بات کرے گا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے یہ اس کا معنی ہے وہ ان کو زخمی کرے گا. تُكَلِّمُهُمْ أي تَجْرَحُهُمْ, ان کے چہرے پر نشان لگائے گا. وہ جانور جو ہے ان کے چہرے پر زخم کا نشان لگائے گا, مسلمان ہے یا کافر ہے. تو اس آیت میں یہ معنی بعض مفسرین نے ذکر کیا. والحرة الحجارة, اگلا لفظ ہے الحرة. الحرة زبر کے ساتھ الحجارة, پتھر کو کہتے ہیں. لیکن بہرحال پتھر کو صرف پتھر کو نہیں کہتے بلکہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کالے پتھر ہوں. وہ والے پتھر جو اصل میں لاوا ہوتا ہے اس کے جو پتھر بن جاتے ہیں بعد میں, وہ والے پتھر ہوتے ہیں. اور معروف ہے مدینہ کا حرہ, جنہوں نے الرحیق المختوم یا کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھی ہے اس میں بار بار لفظ آیا ہے.
الحرہ حرۃ المدینہ، مدینہ کے کتنے حرہ ہیں؟ 2 ہیں، ایک دائیں میں ایک بائیں میں. اور اس لیے جب مشرکین مکہ غزوہ خندق میں جب وہ آئے تھے تو نہ وہ مشرق سے آ سکتے تھے نہ وہ مغرب سے آ سکتے، اور جنوب سے یہودی تھے ادھر سے بھی نہیں آ سکتے تھے. اس لیے وہ کہاں سے آئے تھے؟ شمال سے جا کر اوپر سے آئے تھے. وجہ یہی تھی کہ حرہ ایسی زمین ہوتی ہے جس میں چلنا مشکل ہوتا ہے، انسان بھی نہیں چل سکتا، جانور بھی نہیں چل سکتا. کالے پتھر ہوتے ہیں اور نکیلے پتھر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حرہ کہتے ہیں. اور اس کی جمع ہے حرار اور حرات، حرار اور حرات. آگے فرماتے ہیں والحرۃ الحرارہ، والحرۃ الحرارہ. الحرہ زیر کے ساتھ گرمی کو کہتے ہیں، حرارہ یعنی گرمی. اور حقیقت میں گرمی کو نہیں کہتے، بلکہ گرمی کی وجہ سے جو شدید پیاس لگتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ مؤلف سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. امام قطرب نے صحیح بیان کیا تھا، امام قطرب نے صحیح بیان کیا ہے. جنہوں نے نظم لکھی ہے انہوں نے تھوڑی سی وضاحت میں غلطی کر لی. تو حرہ کہتے ہیں شدید پیاس جو گرمی کی وجہ سے ہو، اس کو حرہ کہتے ہیں. والحرۃ المختارہ من محصنات العربی، اور حرہ وہ آزاد عورت المختارہ جو چنی ہوئی ہے، من محصنات العربی عرب کی محصن عورتوں میں سے. تو حرہ کہتے ہیں آزاد عورت کو. اور اس کا برعکس کیا ہے؟ الامہ. الامہ الحرہ اس کا عکس ضد کیا ہے؟ الامہ. اور الحرہ مؤنث ہے، مذکر کیا ہے؟ الحر. الحر بالحر والعبد بالعبد. الحرہ کی جمع کیا ہے؟ حرائر. حرائر. اور یہ غیر قیاسی جمع ہے کیونکہ عام طور پہ فعلۃ جو ہے اس کی جمع فعل پر ہوتی ہے، جیسے قربۃ قرب، قربۃ قرب. اور اسی طرح عدۃ عدد، جمعۃ جمع. من محصنات العربی یعنی عرب کی محصن عورتیں. محصن کے کئی معنی ہیں، قرآن مجید میں محصن کے کئی معنی ہیں، احسان کے کئی معنی ہیں. شادی شدہ کو بھی محصن کہتے ہیں، آزاد کو بھی محصن کہتے ہیں. من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات یعنی آزاد عورتیں. اور ان الذين يرمون المحصنات ادھر مراد کیا ہے؟ پاک دامن عورتیں. تو محصن کے کئی معنی ہیں. تو حرہ پیش کے ساتھ جو عورت آزاد ہو اس کو حرہ کہتے ہیں. جی آگے. الحلم ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم العميم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسب لشدة الحر السهام وللنبال قل سهام ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الحلم، الحلم ثقب فی الادیم. الحلم زبر کے ساتھ کہتے ہیں ثقب. ثقب کہتے ہیں سوراخ کو، فی الادیم ماس میں، جلد میں. ادیم جلد کو کہتے ہیں. یعنی الحلم کیا مطلب ہے؟ حلم کا جلد میں جو سوراخ ہو. یہ بھی وہم ہوا ہے امام قطب رحمہ اللہ سے. حقیقت میں حلم کا یہ معنی نہیں ہے عربی میں. حلم کہتے ہیں نزع الحلمتی. الحلمہ یہ ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پسو کہتے ہیں. یہ ماس کے اندر چلے جاتا ہے اور چپک جاتا ہے صاحب، اس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. اب اس کو نکالنے کو الحلم کہتے ہیں. اور شاید مؤلف یا امام قطب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جلد میں سوراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے، تو وہ جلد میں سوراخ تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی ہے وہ والے کیڑے کو جسم سے نکالنا. اور عام طور پہ یہ جانوروں کے ساتھ جانوروں کو تنگ کرتا ہے، خاص کر اونٹ کو، گائے کو. تو اس کو الحلمہ کہتے ہیں اور اس کیڑے کو نکالنے کو الحلم کہتے ہیں. والحلم من خلق الكريم. الحلم معروف ہے، لفظ معروف ہے
یعنی عزت والے بندے کے اخلاق میں سے ہے یہ. حلم کہتے ہیں بردباری کو، تحمل کو، صبر کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشج عبد القیس کے بارے میں، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا. آپ میں دو صفتیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، الحلم یعنی بردباری، اور الانا یعنی تسلی سے کام کرنا، سوچ سمجھ کر کام کرنا. تو الحلم، اس میں قرآن مجید میں یہ لفظ تو نہیں ہے، لیکن اللہ غفور حلیم اسی میں اسی مادے سے یہ ہے. اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے. الحلم آگے کہتے ہیں والحلم فی النوم العمیم بالصدق او بالکذب. والحلم فی النوم، الحلم یعنی خواب، فی النوم جو نیند میں آتی ہے، العمیم یعنی لمبی نیند میں، بالصدق او بالکذب سچی خواب ہو یا جھوٹی ہو، دونوں کو ہی الحلم کہتے ہیں. اور الحلم بھی کہتے ہیں اور الحلم بھی کہتے ہیں، پیش کے ساتھ بھی. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بھی لفظ فعل کے وزن پر ہے اس کو فعل بھی پڑھا جا سکتا ہے. والذین لم يبلغوا الحلم منکم یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم. الحلم کا معنی ادھر کیا ہے؟ الاحتلام، یعنی جو احتلام کی عمر تک نہیں پہنچے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، جب بچے جو ہیں وہ احتلام کی عمر تک پہنچ جائیں تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا. الحلم، حلم کی جمع کیا ہے؟ احلام. ام تأمرهم احلامهم بهذا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. یہ حلم کی جمع ہے. آگے اگلا لفظ ہے السبت. السبت یوم العبدہ، کہتے ہیں ہفتہ، السبت یعنی ہفتہ، ہفتے کا دن. یوم العبدہ وہ دن جس کی عبادت کی گئی تھی. تو بہرحال یہ بات معروف نہیں ہے کہ ہفتے کی عبادت کی گئی تھی، لیکن ہفتے کو یہودی جو تھے وہ عید کا دن سمجھتے تھے. جیسے مسلمانوں کا دن جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں کون سا دن ہوتا ہے؟ ہفتے کا دن. اس دن وہ آرام کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن میں کیا کیا؟ آرام کیا، معاذ اللہ. اور کہتے ہیں یہ ہفتے کا دن تھا. اور ممکن ہے کہ مؤلف کا مراد یہ ہو یوم العبدہ فیہ، یعنی جس دن عبادت کی جاتی، جس دن کی نہیں بلکہ جس دن میں. ممکن ہے مؤلف کا مراد یہ ہو، تو یہ تو ٹھیک ہے. یوم العبدہ فیہ جس دن عبادت کی جاتی ہے، یعنی یہودیوں کے بارے میں. اور سبت کے اور بھی معانی ہے. ایک سبت کا معنی ہے وہ بندہ جو بہت زیادہ سوتا ہے، اس کو سبت کہتے ہیں. اور اسی طرح بال منڈوانا، اس کو بھی السبت کہتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اسی طرح كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. اگلا لفظ ہے والسبت. والسبت نعل حمدہ، کہتے ہیں السبت جو ہے یہ ایک جوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے. حمدہ جس کی تعریف کی گئی ہے. حقیقت میں سبت جوتے کو نہیں کہتے، بلکہ اس چمڑے کو کہتے ہیں جو صاف کیا ہو، جو بالوں سے صاف کر دیا گیا ہو، اس سے جوتا بن جائے، اس کو السبت کہتے ہیں. تو سبت حقیقت میں چمڑے کو کہتے ہیں جو صاف کیا گیا ہے اور اس میں سے جوتا بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں النعل السبتیہ، سبتی جوتے. اور یہ حدیث میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے عبید بن جریج نے عبداللہ بن عمر سے کہا رأیتک تلبس النعال السبتیہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں، یعنی وہ جوتے جو صاف ستھرے چمڑے سے بنے ہیں. تو ابن عمر کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ والا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہیں، اور اس میں ہی وضو کرتے تھے. میں پسند کرتا ہوں کہ میں وہ جوتے پہنوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اگلا لفظ ہے السبت. والسبت نبت وجد في معمر او سبسبی.
سبت کہتے ہیں کہ ایک قسم کا پودا ہے جو پایا جاتا ہے معمر کہتے ہیں زمین کو، کھلی زمین کو، او سب بھی زمین کو کہتے ہیں جو بہت وسیع زمین ہو۔ یہ لفظ جو ہے امام قطب رحمہ اللہ نے ذکر کیا صرف، اور آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا، اس لیے بعض اہل نے تنقید کی ہے اس لفظ پر کہ یہ لفظ ہے ہی نہیں عربی میں، یہ لفظ عربی میں نہیں ہے اس معنی میں۔ البتہ امام ابن مالک رحمہ اللہ نے سبت کا ایک اور معنی ذکر کیا ہے، وہ ہے سبتا کی جمع۔ سبتا کہتے ہیں وہ زمین جو برابر ہو، جس میں کوئی پہاڑ کوئی ایسی چیز نہ ہو اوپر نیچے، اس کو سبتا کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے سبت۔ تو اس لفظ کو اگر لیا جائے تو یہ پھر یہ مثلث لفظ سمجھا جائے گا۔ فی معمر کہتے ہیں بڑی ساری بڑے گھر کو، اور سب کہتے ہیں بڑی زمین کو۔ فی معمر او سبسبی۔ اصل میں بعض دفعہ شاعر جو ہے وہ شعر کو پورا کرنے کے لیے کچھ الفاظ لاتے ہیں، ورنہ وہ مقصود نہیں ہوتے الفاظ، مقصد تو یہاں تک ختم ہو گیا ہے، سبت نبت المجیدہ، بس یہ آگے جو ہے شعر کو مکمل کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں۔ لشدت الحر السہام، اگلا لفظ ہے السہام۔ شدید گرمی کے لیے لفظ کیا ہے؟ السہام۔ شدید گرمی ہو جس میں لو پڑ رہی ہو، سخت گرم ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں السہام۔ وللنبال قل سہام، اور نبال، نبل کی جمع، نبل کہتے ہیں تیر کو، تیروں کو کہا گیا ہے السہام، اور السہام جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ سہم۔ تیر کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے فساہم فکان من المدحضین۔ ساہم یہ لفظ سہم سے لیا گیا ہے، ساہم کا مطلب قرآن اندازی کی۔ اصل میں عرب قرآن اندازی کیسے کرتے تھے؟ پہلے لوگ تیروں سے قرآن اندازی کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ازلام کا نام بھی دیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہی تھے، تیر سے قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ لفظ بن گیا ساہم، قرآن اندازی کرنا، چاہے وہ تیروں کے ذریعے نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک لفظ اس معنی میں چل پڑا۔ آگے ہے وللنبال ولضی الشمس السہام، کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے لیے سہام لفظ ہے۔ یہ بھی امام قطب رحمہ اللہ سے وہم ہوا ہے، حقیقت میں سہام کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسم میں جو تبدیلی آئے گرمی، سخت گرمی کی وجہ سے۔ آپ سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں کھڑے ہو تو آپ کے چہرے میں تبدیلی آتی ہے، رنگ تھوڑا سانولا ہو جاتا ہے، اس تبدیلی کو سہام کہتے ہیں۔ فی مشرق او مغربی، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ یہ بھی شعر کو مکمل کرنے کے لیے لفظ لائے۔ آگے ہے وَدَعْوَةُ الْعَبْدِ الدُّعَا، بندے کے دعا کرنا، اس کو دعویٰ کہتے ہیں، یعنی دعا کے معنی میں دعویٰ ہے۔ عرب کہتے ہیں دعاہ دعوة ودعاہ دعاء، دونوں ہیں۔ اجیب دعوة الداعی اذا دعان، یعنی اجیب دعاء الداعی، دعویٰ کا معنی کیا ہے ادھر؟ دعا۔ اجیب دعوة الداعی اذا دعان، لہو دعوة الحق، لہو دعوة الحق۔ اور دعا کا لفظ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ آگے فرماتے ہیں وَدِعْوَةُ الْمَرْءِ الدِّعَا، دعوت المرء، انسان کا دعوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ادعا، دعویٰ کرنا۔ ادعا کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا دعویٰ کرنا، یعنی جس کی حقیقت نہیں ہے، انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری، حالانکہ اس کی نہیں ہے، اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے لا دعوت فی الاسلام، لا دعوت فی الاسلام، اسلام میں کوئی ادعا یعنی کوئی دعویٰ نہیں ہے، کہ اس سے مراد ہے کوئی بندے کے لیے اجازت نہیں ہے کسی بچے کو لے کر کہ یہ میرا ہے۔ اسلام سے پہلے تھا یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا سمجھا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اگلا لفظ آگے فرماتے ہیں وَدُعْوَةٌ مَا صُنِعَ لِلْأَكْلِ وَقْتَ الطَّلَبِ، دعوہ وہ کھانا جو بنایا گیا، صنع جو بنایا گیا ہے، للأکل کھانے کے لیے، وقت الطلبی جب اس کو بلایا جائے، جب
مانگا جائے. تو دعویٰ کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے, جس کی طرف بلایا جائے کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, اس کو دعویٰ کہتے ہیں, کیونکہ آپ پکارتے ہو آ جاؤ کھانا کھا لو, یہ بھی دعا ہی ہے قسم کی, تو اس کو دعویٰ کہتے ہیں. وَدُعْوَةٌ مَا صُنِعَ لِلْأَكْلِ وَقْتَ الطَّلَبِ. اس پر بعض اہل نے اعتراض کیا ہے کہ عربی میں تو لفظ جو معروف ہے وہ دعویٰ ہے, لیکن بہرحال دونوں طرح استعمال کیا گیا ہے. جی آگے. الشرب جمع الندما والشرب حظ قسما والشرب فعل علما وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق حنق اللؤما فمنه كن ذا هربي. نماز کے وقفہ لینا تو صرف ایک شعر ایک لفظ پڑھ لیں. الشرب جمع الندما, کہتے ہیں الشرب زبر کے ساتھ جمع الندما, ندما کی جماعت, ندما جمع ہے ندیم کی, اور ندیم کہتے ہیں ہم نشین کو یا دوست کو, ساتھی کو, جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, کھانا کھاتا ہے, جو آپ کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتا ہے, اس کو ندیم کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے الندما. تو شرب کا مطلب ہے وہ جماعت, وہ گروہ جو اکٹھے بیٹھ کے کچھ پی رہے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں الشرب. الشرب. والشرب حظ قسما, اور شرب زیر کے ساتھ جو ہے حظ نصیب قسمت, قسما جو تقسیم کی گئی ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم, یہ جو اونٹنی ہے اس کا پینے کا ایک حصہ ایک دن ہے, وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, اور تمہارے پینے کا بھی ایک دن ہے. شرب کا مطلب ہے کہ ایک حصہ, ایک وقت یا ایک دن جو پینے کا کسی کے لیے اور دوسرا کسی کے لیے. شرب. حظ نصیب جو ہے پینے میں سے وہ شرب کہتے ہیں. کل شرب محتضر, کل شرب محتضر. آگے الشرب کہتے ہیں والشرب فعل علم, شرب جو ہے ایک فعل جو معروف ہے, یعنی پینا. شرب یشرب شربا مصدر ہے, پانی پینا, کوئی بھی چیز پینا, اس کو شرب کہتے ہیں. فشاربون شرب الہیم, فشاربون شرب الہیم. اور شرب بھی کہتے ہیں اور شراب بھی کہتے ہیں. لہم شراب من حمیم, ہماری اردو میں شراب ہو رہا ہے, عربی میں شراب ہو رہا ہے. عربی میں شراب کا مطلب ہے کوئی بھی پینے والی چیز جس کو پیا جاتا ہے. اردو میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ خمر کو, جو ہر وہ چیز جو عقل میں پردہ ڈالتا ہے اس کو شراب کہتے ہیں. لیکن عربی میں نہیں ہے, عربی میں شراب اور ہے. بعض طالب علم عربی کے الفاظ کا اردو معنی سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے احتیاط کرنی چاہیے. جی. یخرج من بطونها شراب, اس سے مراد کیا ہے؟ شہد. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقیل ماء العنب, اور بعض نے کہا ہے کہ یہ انگور کا پانی, انگور کے پانی سے مراد کیا ہے؟ شراب, جو ہماری زبان میں شراب, ٹھیک ہے نا. بعض اہل نے کہا کہ شرب شراب کو کہتے ہیں, یعنی خمر کو کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ معروف نہیں ہے عربی زبان میں کہ شراب کو شرب کہا جائے. اصطلاح میں یا عرف میں یہ بات چل سکتی ہے, جیسے ہماری زبان میں ایک عرف بن گیا کہ شراب جو ہے وہ نشے والی چیز کو کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں یہ لفظ اس طرح نہیں ہے, وہ بھی شراب ہی ہے لیکن وہ ایک قسم ہے شراب کی, ٹھیک ہے نا. خمر جو ہے وہ شراب کی ایک قسم ہے, لیکن ہماری زبان میں خاص کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو ممکن ہے عرفاً کسی زبان میں خاص کر دیا جائے, لیکن عربی زبان میں یہ شرب لفظ جو ہے اس معنی میں نہیں ہے. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.